يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا. پروگرام شروع کرتے ہیں. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں جو ہماری بات چیت چل رہی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک تو عمومی طور پر فرشتوں کے بارے میں اور خصوصی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ذرا فرمائیے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے, ان کی جسامت کیا ہے اور ان کا کیا مقام ہے, خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ گزشتہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے 4 فرشتے پیدا فرمائے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور عزرائیل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہی 4 فرشتے سب سے آخر میں مریں گے. تو ان چاروں میں سب سے اونچا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے, جن کو سید الملائکہ کہتے ہیں. ان کا نام عبداللہ ہے. جبرائیل ان کا لقب ہے اور عبداللہ ان کا نام ہے. ان کی ذمہ داری, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, کہ انبیاء اور رسول کے پاس وحی لے کے آتے ہیں, لشکروں کی نصرت اور مدد کرتے ہیں, دشمنوں کو ہلاک اور تباہ کرتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. جہاں تک ان کی جسامت کا تعلق ہے تو تفسیر در منصور کے اندر حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے. حضرت جو آپ فرما رہے ہیں مسافت, یہ کیسی مسافت ہے؟ اس میں کیونکہ آج کل تو مسافت بڑی تیز ہو گئی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ وہ اگر اڑے تو وہ 500 سال کی مسافت جتنی دیر میں طے کرتا ہے, اتنا فاصلہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک. اور ایک روایت میں 700 سال کی مسافت آتا ہے. تو یہ تعارض بھی پرندے کی رفتار پر مبنی ہے. اگر تیز ہے تو 500 سال ہے, اگر سست رفتار تو 700 سال. اور جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل فرشتوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اندر وہ ایک پر جو ہے چھا گیا تھا, سارا افق اس نے ڈھانپ لیا. اور اس کے پاؤں سبز رنگ کے اس کے پاؤں ہیں. حدیث میں فرمایا کہ اس پاؤں کے اوپر ایک موتی ہے, وہ اس طرح پڑا ہے جیسے کہ سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا ہے. اس کی پیشانی منور ہے, اس کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہیں, اور اس میں پروں کے اندر موتی اور لؤلؤ جڑے ہوئے ہیں, اور دانت اس کے چمکدار اور چمکیلے ہیں. سر جو ہے وہ مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے. یہ جبرائیل فرشتہ ہے کہ جس کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گے. کہا کہ نہیں, مجھے خواہش ہے کہ میں اس کو دیکھوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے یہ بات پہنچائی. کہا کہ ٹھیک ہے. انہیں کہا کہ بیت اللہ میں آ جائیں. تو حضرت حمزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے, تو جب وہاں بیت اللہ میں پہنچے تو ایک لکڑی کے اوپر حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں. تو ان کا پاؤں اتنا بڑا تھا سبز رنگ کا کہ حضرت حمزہ کی نظر جب پاؤں پر پڑی ہے تو اس کو دیکھتے بے ہوش ہو گئے. اتنا بڑا یہ فرشتہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ظاہر ہے. یہاں تک کہ خود حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسرافیل مجھ سے بھی بڑا فرشتہ ہے, اور اس نے اپنے کندھے پر عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے. اور فرمایا کہ لیکن اللہ کی کبریائی اور ہیبت سے بس اوقات پگھلتا پگھلتا وہ چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ فرشتہ جبرائیل جو ہے اس قدر بڑی جسامت کا مالک ہے. حضرت آپ نے فرمایا کہ 4 فرشتے جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائے اور انہی کو سب سے آخر میں موت آئے گی. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی اور حضرت جبرائیل کو بھی موت آئے گی؟ جی. اور کب آئے گی یہ؟ ہاں, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب ہلاک ہو جائیں گے, تو اس میں یہ 4 فرشتے اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے باقی رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ملک موت سے پوچھیں گے کون زندہ ہے,
تو عرض کرے گا 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل زندہ ہیں اور عرش الہی اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ عرش الہی اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، تو ملک الموت ان کی روح قبض کر لے گا۔ اس کے بعد پوچھیں گے کون زندہ ہے، کہیں جی ہم 4 فرشتے زندہ ہیں، تو اللہ فرمائیں کہ میکائیل کی روح قبض کر لو۔ پھر پوچھیں گے اب کون زندہ ہے، فرمائیں کہ ہم 3 زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسرافیل کی روح قبض کر لو۔ اس کے بعد پوچھیں گے اب کون زندہ ہے، تو ملک الموت کہے گا میں زندہ ہوں، جبرائیل زندہ ہے۔ اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، گویا کہ جبرائیل ملک الموت سے پہلے مریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اسرائیل تو بھی مر جا، تو وہ مر جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جبرائیل سے کہ کون زندہ ہے، تو جبرائیل کہیں گے کہ اے اللہ تیری باقی ذات باقی ہے اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ براہ راست جبرائیل کو بھی ماریں گے، کہیں گے جبرائیل اب تو بھی مر جا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 اعلان فرمائیں گے کہ لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، لیمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ تو تیسرے اعلان کے بعد خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ اس ایک یکتا ذات کی بادشاہت ہے کہ جو زبردست ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کا اصل کام تھا کہ وہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل ہی وہی لے کے آتے تھے، تو باقی پیغمبر جو گزرے ہیں حضور سے پہلے سب کو حضرت جبرائیل ہی ان کے لیے وہی لے کے آیا کرتے تھے؟ جی یہی انہی کی ڈیوٹی یہی تھی، تمام انبیاء اور رسول کے پاس وہی حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام بھی لے کر آتے تھے۔ اور اس لیے حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام کو خادم رب عز و جل بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خادم ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کو بڑا تعلق تھا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل تیری نظر میں میرا جو مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وہی لے کے گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نور کے پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر کسی بھی نور کے پردے کے وہ قریب ہو گیا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کی حبیب، میری رسائی بس یہاں تک ہے، اس سے بعد کے مقامات تو میں جانتا بھی نہیں، اور آپ کے مقامات اس سے بعد ہیں۔ گویا کہ جبرائیل کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک رسائی نہیں ہے، وہ اللہ نے مقام عطا کیا۔ اچھا حضرت،